صاحب یہ بتائیں کہ بطور ایک سیاستدان کیا دیکھ رہے ہیں، کیا مستقبل ہے جمہوریت کا اور سویلین بالادستی کا اور سیاسی عمل کا؟ میرا خیال ہے یہ تو فیوچر تو جمہوریت کا بالکل بہت ہی خراب ہی نظر آتا ہے، کیونکہ ہر آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اور ہماری جمہوریت پیچھے چلی جاتی ہے۔ سویلین بالادستی کا تو ایک خواب ہی رہ گیا ہے، اور خاص طور پر یہ جب یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس سے پہلے ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ آیا، اس سے پہلے 26ویں امینڈمنٹ ہوئی، اور ایک سیریز آف ایونٹس ہیں جس میں اگر ہم دیکھیں تو میرے اپنے تجزیے سے جو میں نے خود اپنے سامنے دیکھا ہے ہوش میں یا تاریخ میں پڑھا ہے، میرا خیال ہے آج کا جو دور ہے جمہوریت کے حوالے سے یہ اتنا ہی تابناک ہے جتنا ضیاء الحق کے زمانے میں تھا۔ سو آئی ڈونٹ سی مچ ہوپ۔ ظاہر سی بات ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے وقت میں، کیونکہ ایک ہی اپوزیشن جماعت ہے جو اس وقت کھڑی ہے اور اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ اپنے مفاد میں کر رہی ہے، بہرحال جس وجہ سے بھی کر رہی ہے تو ایک جماعت ہے پی ٹی آئی، اور عمران خان اس کے لیڈر ہیں، جو ظاہر ہے اس چیلنج کو انہوں نے لیا ہوا ہے۔ ان کی اپنی پارٹی کا کافی حشر نشر ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، بٹ آئی ڈونٹ سی اینی اپوزیشن فرام اینی کوارٹر، ایون لائرز وغیرہ کو بھی دیکھ لیں، سول سوسائٹی کو دیکھ لیں، کہیں سے بھی ایسی آوازیں نہیں اٹھ رہی کہ جو اس نظام کو اس وقت چیلنج کر رہی ہیں۔ مگر زبیر صاحب آپ تو خود حکومت میں رہے ہیں، اور یہ کوئی پہلی بار تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، اور پھر خواجہ آصف نے جو کہا ہے کہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ بہت بہتر ہے، تو خواجہ آصف کے اس بیان کو بھی دیکھ لیں، آپ کے سابق ساتھی رہنما تھے نون لیگ میں۔ دیکھیں اگر وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے دور پہ ہائبرڈ نظام ہم نے فرسٹ ٹائم اس کے سنا تھا، اس کا نام کہ جی ہائبرڈ ہے، ون پیج ہے، اور اس کو جسٹیفائی بھی کرتے تھے پی ٹی آئی والے، لیکن اگر وہ ہائبرڈ 1.0 تھا تو یہ 5.0 ہے، مطلب اتنا فرق ہے۔ کیونکہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان پھر بھی ان کی کافی سیر تھی فیصلہ سازی میں۔ آج تو شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور جو سب سے ایک اس کا بڑا ثبوت ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ ریکگنائز کیا ہے۔ وہ بھی بات چیت کس سے کر رہے ہیں؟ وہ بھی آرمی چیف سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر آف دا کنٹری۔ کبھی آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو چھوڑ کے امریکہ کا صدر یا کوئی بڑا لیڈر کسی کی فوج کے چیف سے بات کر رہا ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں یا آپ یا بہت سے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں فارم 47 والی جو حکومت ہے اس کا کوئی اختیار نہیں، اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، دے آر سٹنگ آن اے اسٹولن مینڈیٹ۔ تو ایگزیکٹلی دیٹ ٹرمپ ہیز آلسو ریکگنائز کہ جی اگر ہم نے پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنی ہے، فورن پالیسی ہو، معیشت ہو، افغانستان انڈیا پاکستان ریلیشنز کے جو بھی ہے، اس میں شہباز شریف کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سو عمران خان ان کے مقابلے تو زیادہ پاورفل۔ زبیر صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی نہیں ہے کہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا ہے؟ اس کے دو ڈیفرنٹ پہلو ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی بات ہے، پہلی دفعہ ہے اور اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت، چونکہ ہم جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے، تو واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان کہ جو 2 منٹ کی فون کال کا پریزیڈنٹ آف امریکہ کا انتظار کر رہے ہیں پچھلے 3 سال سے، اور ان کو 2 منٹ کی فون کال، آدھے منٹ کی فون کال نہیں ملی ہے، اور آرمی چیف کو 2.25 گھنٹے کی۔ تو بات یہی ہو رہی ہے نا، جب یہاں سب کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے بھی عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ بھائی اسٹیبلشمنٹ سے سارے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ بالکل ناکارہ حکومت ہے، یہ ان کے پاس نہ مینڈیٹ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، نہ فیصلہ سازی کا اختیار ہے، نہ فورن پالیسی رن کرنے کا ہے، اور شہباز شریف صاحب تو شرماتے بھی نہیں ہیں یہ سب کہنے میں۔ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی تو جنرل عاصم منیر نے یہ کیا، جنرل عاصم منیر نے اپنے تو بات بھی نہیں وہ کرتے ہیں، وہ تو سوئمنگ کرنے چلے گئے تھے۔ مگر زبیر صاحب آپ نے خود ہی کہا کہ جب ہماری اپوزیشن اور عمران خان خود یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، تو اگر صدر ٹرمپ نے لنچ پہ بلا لیا تو پھر کیا اعتراض ہو سکتا ہے کسی کو؟
بالکل اعتراض، میں تو بالکل پی ٹی آئی کو حق بجانے پہ پی ٹی آئی کے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کرے اور ان سے بات چیت کرے، کیونکہ ایک پہلے بھی آپ کو پتا ہے 6-7 مہینے پہلے بات چیت شروع ہوئی تھی تو رانا ثناء اللہ نے بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ یہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے سے وہ مانگے جو ہمارے اختیار میں ہوں، جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے وہ ہم کہاں سے دے سکتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے خواجہ آصف کے بیان کے حوالے سے بات کی تھی کہ خواجہ آصف نے تو اعتراف کر لیا، اور وہ انہوں نے اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے اعتراف کیا تھا جس دن انہوں نے چوز کیا تھا کہ یہ سب لوگ بات کر رہے تھے کہ آر پی چیف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے بالکل کہا کہ ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اور یہ نظام اگر 90 کی دہائی سے ہوتا تو پاکستان کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اگر خواجہ آصف کا یہ موقف ہے تو سب سے پہلے تو جا کے وہ اپنے محترم قائد نواز شریف سے پوچھیں کہ بھائی 90 کی دہائی سے تو آپ نے ہمیں سبلین بالادستی کے چکر میں لگائے رکھا، اور کنفرنٹیشن آفٹر کنفرنٹیشن آفٹر کنفرنٹیشن، اور آپ کی حکومت کے اوپر وار بھی ہوتے رہے، تو ہمیں تو آپ نے غلط، پاکستان کو آپ نے کتنا نقصان پہنچایا. تو کم سے کم آپ اعتراف تو کر لیں کہ وہی الفاظ جو خواجہ آصف نے کہے ہیں وہی نواز شریف کہتے کہ اگر یہی سسٹم ہوتا سن 90 کی دہائی سے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی کہ کنفرنٹیشن نہ ہوتی، یعنی کہ سویلین بالادستی نہ ہوتی، یعنی کہ ملٹری کا اوور ویلمنگ رول ہوتا، زبیر صاحب آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. پھر آپ یہ الفاظ سننا چاہتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں اس وقت وہ خاموشی میں اس لیے مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، دل ان کا کیا کہتا ہے، ان کے ذہن میں کیا آتا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ ضرور احساس ہے کہ جو نواز شریف دیٹ آئی نیو، وہ اور جو آئی نیو کہ اب آپ نے 2002 2010 2008 وغیرہ میں ان کے درجنوں انٹرویو سنے ہوں گے کہ میں یہ چیز نہیں الاؤ کر سکتا کہ کوئی سپر پرائم منسٹر بنے جو پرائم منسٹر سے اوپر ہو، اور میں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا اس چیز کو. ہمیں انہوں نے جو لیکچرز دیے وہ صرف یہ تھے کہ سبلین بالادستی ہونی چاہیے، اور میں ایسا کیا غلط کام کر رہا ہوں جو آئین کے پر خلاف ہے یا قائد اعظم کی سوچ کے خلاف ہے. بات تو وہ بالکل صحیح کر رہے تھے، لیکن آج ظاہر سی بات ہے ان کی بیٹی چیف منسٹر ہے اور she wants to become the prime minister of پاکستان، اور نواز شریف بھی چاہتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں محمد زبیر صاحب بطور ایک سیاستدان آپ کیسے کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے؟ آپ نے ابھی تک کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا بھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ عوام پاکستان پارٹی جو نئی پارٹی ہے شاہد خاقان عباسی کی، آپ نے تو اس کو بھی نہیں جوائن کیا، تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی چوائسز ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ ہر ایک کو رول پلے کرنا چاہیے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس سسٹم کے خلاف آواز تو اٹھانی چاہیے. اگر نہیں اٹھا سکتے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے جو اس کے خلاف، جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو ہر روز کھل کے بات کرتے، تو کچھ نہ کچھ تو انسان کو سچ بولنا چاہیے. اور میں بھی اپنے حصے کا سچ بول رہا ہوں ایز این انڈیویجول. ظاہر ہے پارٹی پلیٹ فارم ہو تو میری آواز زیادہ دور تک جائے گی، اور وہ ایک میرا خیال ہے تھوڑے عرصے کی بات ہے. آئی تھنک کچھ نہ کچھ فیصلہ میں کر لوں گا. تو اب جو حال ہی میں عدالت کی طرف سے فیصلے آئے ہیں، تو بطور ایک سیاستدان، بطور سابق گورنر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے یہ کوئی عدالتی انجینئرنگ ہے یا عدالتی فیصلہ ہے؟ عدالتی انجینئرنگ کیا، یہ پکا ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے، اور یہ ایک سیریز ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، اور بلکہ میں اس سے بھی پیچھے جاؤں گا جب پنجاب اسمبلی کا اور کے پی اسمبلی کا 90 دن میں انتخاب نہیں کروایا تھا، باوجود اس کے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی اور سنگین کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی تھی. پھر اس کے بعد جس طرح سے الیکٹورل پروسیس جیسے رن ہوا، سب کچھ ہوا، اور پھر بلے کا نشان لیا گیا، اور پھر سب سے زیادہ مذکر خیز بات یہ ہے کہ جو اب سامنے بھی آیا ہے اس بینچ کی ہیئرنگ کے دوران کہ جب بلے کا نشان لے لیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ججز یہ کہتے ہیں آج کے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ والے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا تھا، کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بلے کہ پارٹی کے طور پر وہ نہیں لڑ سکتے، صرف نشان واپس لیا تھا. لیکن جب فار ایگزامپل سلمان اکرم راجہ اور بہت سے دوسرے لوگ جب اپنے پیپرز فائل کرنے گئے تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں.
تو غلطی کی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن نے غلطی کی جان پوچھ کے سپریم کورٹ لیڈ بائی قاضی فائز عیسیٰ، اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ پاکستان کے عوام کو، کیونکہ یہ اٹس ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. پاکستان کے آئین میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، مطیع اللہ جان